بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. خواتین و حضرات، ایک اور بہت مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف لائے ہیں سرگودا سے. لاتعداد کتابوں کے مصنف صاحب نگاہ محترم محمد الیاس گھمن صاحب. مولانا، شروع کرتے ہیں آپ سے. سب سے پہلے تو بڑا شکر گزار آپ کا، آپ نے کل بھی وقت دیا اور آج بھی آپ عطا فرما رہے ہیں. مولانا، پچھلی گفتگو آپ کو یاد ہوگی کہ کیا ہم نے گفتگو کل کی تھی. اس میں ہم نے تبلیغ کی بات کی تھی، ہم نے اوت الکتاب کی بات کی تھی، ہم نے امیین کی بات کی تھی. تو پھر اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اسی ایک ربط قائم ہو رہا ہے. بنی اسرائیل دیکھو تمہارے اعمال کیا ہیں، تم تکفیر بھی کرتے ہو اور قتل بھی کرتے ہو. ارشاد. اور قتل کسے کرتے ہو؟ انبیاء کو قتل کرتے ہو. ایک عام آدمی کا قتل اور یہاں تو نبی کا قتل ہو رہا ہے. ارشاد. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے امت کو جو سبق عطا فرمائے ان میں بنیادی سبق یہ تھا کہ خود کو مکمل اللہ کے سپرد کر کے دین پہ عمل کرنا. نمبر 2، جس دین کو اختیار کیا ہے وہ دین دوسروں تک پہنچانا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک طرف معاملہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کا، اور ایک طرف معاملہ ہے ان کے مد مقابل یہود اور نصارہ اور مشرکین کا. فیصلہ بعد والے لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم اختیار کس کو کریں، اس فریق کو یا اس کو. ان کی زندگی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے حوالے کیا ہے، اور ان کی زندگی یہ ہے کہ خود اللہ کی ذات، اللہ کی آیات اور دلائل کا انکار کیا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ انکار کیا ہے. پھر وہ شخص جو بے لوث لا اسألکم علیہ اجرا کہہ کے امت کو دین کی طرف بلاتا ہے اور اپنی جان جھونکوں میں ڈال کے امت کی جان کو بچاتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ یقتلون النبیین، قتل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک شخص جو صاحب وحی بھی نہیں ہے، تمہاری طرح عام انسان ہے لیکن نیکی میں اس حد تک آگے گیا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی تمہیں دین کی دعوت دیتا ہے. ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ انہیں بھی قتل کرتے ہیں، انصاف والے آدمی قتل کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسان کے سامنے 2 طبقے پیش کیے ہیں. ایک خود عبادت کر کے دین کی دعوت دینے والا، اپنا نقصان برداشت کر کے امت کو نفع دینے والا، اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی آیات کا بھی منکر ہے، انبیاء کا بھی قاتل ہے، برگزیدہ شخصیات کا بھی قاتل ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے دیانت کے ساتھ اس میں سے کون سے فریق کے راستے پر آپ نے چلنا ہے. فرق کیا ہے؟ اگر پہلے فریق کے راستے پر چلنا ہے تو تمہاری دنیا بھی بہتر، رحمت کے مستحق، آخرت بھی بہتر، جنت ملے گی. ان کے طرز پر چلو گے تو تمہاری دنیا بدتر کہ لعنت کے مستحق، اور آخرت تمہاری بدتر ہوگی کہ تم جہنم کے مستحق ہوں گے. فیصلہ کرو آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہاں پر میں ایک بات آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ بنی اسرائیل مخاطبت ہو رہی ہے، حالانکہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر کافی ہوا. کل بھی آپ نے فرمایا تھا کہ نجران کا جو وقت ہے وہ بھی بار بار کل بھی گفتگو میں آئی یہ بات. بنی اسرائیل یہاں پر انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا. وہ اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یہاں 2 باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنی. نمبر 1، گزشتہ انبیاء کو قتل کرنے والے بنی اسرائیل یہ قتل کیوں کرتے تھے. نمبر 2، موجودہ بنی اسرائیل کے حضرات کو ان کے قتل کی بنیاد پہ بات کیوں سنائی جا رہی ہے. قتل انہوں نے کیا ہے، خطاب ان کو کیا جا رہا ہے. بہت اچھی بات. یہ دونوں باتیں سمجھنا ضروری ہے. جہاں تک تعلق پہلی بات کا کہ انہیں قتل کیوں کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو قرآن کریم کی آیات سے واضح ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہش کے بندے تھے، اور جو شخص بھی ان کی خواہش کے خلاف بات کرتا اس کے وجود کو یہ برداشت نہیں کرتے تھے. زنا ان کے مزاج میں تھا، انبیاء نے روکا راستے صاف کر دو. اگر ان کا مزاج میں جس شریعت کے حکم آیا اور ان کی خواہش کے خلاف تھا، ان نے اپنے راستے سے اس بندے کو ہٹانے کی
پوری کوشش کی ہے۔ ہر چند کے توریت کو مانتے تھے، تورات بھی مانتے تھے، انجیل بھی مانتے تھے، لیکن ماننا وہ ظاہری تھا، اپنے دل سے ہرگز اس کو انہیں قبول نہیں کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قتل کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی خواہش کے بندے، نفس پرست اور اپنے نفس کے غلام تھے، اور جس نے بھی ان کو ایسی بات کی جو ان کی خواہش کے خلاف تھی، اس کو ان لوگوں نے اپنے راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا۔ اور آج بھی قتل کی بنیاد یہی ہے کہ جو بندہ بھی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، خواہ خواہش اقتدار کی ہو، خواہ خواہش منصب کی ہو، خواہ خواہش دولت کی ہو، خواہ خواہش کسی لڑکی عورت کو پانے کی ہو، جو بھی خواہش کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کو لوگ ختم کرتے ہیں۔ اور یہ بالکل وہی لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب اور نصارہ اور مشرکین، میں تینوں کو اس میں سمجھتا ہوں، مفسرین نے شامل کیا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، انہیں خطاب کیوں کیا؟ ایک بات تو یہ ہے، یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی ان شنی اور گندی حرکات پہ راضی تھے، کبھی انہیں اپنے آباء و اجداد کو برا نہیں کہ ان جرائم کی وجہ سے پھر بھی ان کو بڑا مانا ہے۔ نمبر دو، ان لوگوں نے خود بھی کوشش کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ مشرکین مکہ نے مکہ میں مشورہ کیا ہے، یہودیوں نے مدینہ میں پلان بنایا ہے، نصارہ اس پلان کے شریک تھے۔ ہمیں آج اس بات سے بات سمجھ آتی ہے کہ جو شخص بھی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ختم کرے، یہ مسلمانوں کے نقش قدم پر نہیں ہے، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اور مشرکین کے نقش قدم پر ہے۔ اور اگر کوئی ایسی حرکت کر لے تو ہمیں اس سے بری و ذمہ ہونا چاہیے، علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، اپنی ذات کی حد تک اس سے الگ ہونا چاہیے۔ اور اگر ان سارے جرائم کے علم کے آنے کے باوجود بھی ہم ایسے شخص کی تائید کریں گے تو ہمارا بالکل وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اور مشرکین کا تھا۔ مولانا، میرا سوال جو پہلے رکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں اسی سوال کو دوبارہ رکھتا ہوں کہ ان کا کیا طریقہ کار تھا جس پر آپ نے بات فرمائی کہ انہوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا؟ کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ قرآن کریم اور ارشاد فرماتا ہے اس حوالے سے بنی اسرائیل کو مخاطبت کرتا ہوا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، ایک تو یہ کہ حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، ملاؤ نہیں۔ آگے چل کر اور بات ہوتی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن اپنی کتاب کے، توریت کے کچھ حصوں پر تو ایمان لاتے تھے اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیا یہ اعمال اس امت کے نہیں ہوتے جا رہے؟ کیا یہ آیت براہ راست ہم سے مخاطبت نہیں کر رہی؟ ارشاد۔ قرآن کریم آدمی کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق ملتی ہی تب ہے۔ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب انسان قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے، قرآن کا مخاطب خود کو نہ سمجھے، عمل پر توفیق نہیں ملتی۔ اگر ہم سارے اس بات پہ گفتگو کرتے رہیں گے کہ بنی اسرائیل کا یہ کارنامہ تھا، ان کو یہ سزا ملی، تو قرآن ہمارے لیے ہے، اور ان کے واقعات ہمیں اس لیے بتائے گئے ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الالباب، عقل حاصل کرو۔ ان کے جرائم اگر تمہارے اندر ہیں تو اس سے توبہ کرو، اگر تمہارے اندر جرائم موجود نہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو جرائم بنی اسرائیل میں تھے وہ سارے جرائم اس امت میں موجود ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَيَأْتِيَنَّ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ۔ اگر ان میں سے کوئی اتنا گندا شخص پیدا ہوا ہے، اس نے ماں سے مکالہ کیا ہے، میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اس حد تک گندا کردار ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے جرائم اور ان کی جرائم کی سزا ہمیں اس لیے بتائی ہے کہ ہم ان سزاؤں سے ڈریں اور ان جرائم سے بچیں۔ اور ان کے جو کرتوت تھے، ان کے جو اعمال تھے، ان کو نہیں اپنائیں۔ جو جس قدر ان کے اندر اعمال تھے ان سے بچیں، گندے اعمال سے بچیں۔ ان کا ایک بڑا عمل اور برا عمل یہ تھا، مولانا میں چاہتا ہوں اس پر ذرا روشنی ڈالیں آپ، کہ وہ اپنی کتاب یعنی توریت کی کچھ باتوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ کیا ہماری کتاب یہ قرآن کریم ہے، کیا ایسا نہیں کہ ہم کچھ چیزیں کو تو مان لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں؟ تو مخاطبت تو اس آیت کا براہ راست میں ہو گیا نا۔ ارشاد۔ ان کے یہ جو جرم تھا نا کہ بعض آیات مانتے اور بعض نہ مانتے، اس کی بنیادی وجہ دو تھی جو احادیث اور قرآن کریم کے مطالعے سمجھ آتی ہے۔ نمبر ایک اپنی خواہشات، اور نمبر دو
چھوٹے اور بڑے، وڈیرے اور سرمایہ دار اور غریب، کمزور اور طاقتور بندے کے درمیان تفریق۔ جب حکم شرعی آتا غریب کے لیے اس پہ نافذ کرتے، جب حکم شرعی آتا طاقتور کے لیے اس میں بدل دیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ جرم نہ کرو، قانون شریعت سب کے لیے مساوی ہے، خواہ طاقتور ہو، خواہ غریب ہو، خواہ حاکم ہو، خواہ محکوم ہو، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے اس کو یوں سمجھایا کہ جب مدینہ منورہ میں فاطمہ مخزومیہ قبیلے کی عورت نے چوری کی اور لوگ سفارشات لائے کہ حضور اس کو معاف کر دیں، فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور چوری یہ جمع ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے سمجھانے کے لیے فرمایا دیکھو اگر میری بیٹی فاطمہ اس کی جگہ پہ ہوتی میں محمد پھر بھی حد نافذ کرتا، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حدود شریعت میں بڑے اور چھوٹے، طاقتور اور کمزور، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور ان کے جرائم کی بنیادی وجہ دو تھی، اپنی خواہشات اور چھوٹے اور بڑے میں فرق کرنا، طاقتور اور غریب کے درمیان تقسیم کرنا۔ آج بھی یہ دونوں جرم امت میں علی وجہ الاتم موجود ہیں۔ خواہشات کے راستے میں عالم رکاوٹ، وہ ختم کرو، قرآن کی آیت ہے اس کو بدل دو، احادیث ہے اس میں تعویل کر دو، لیکن اپنی خواہشات پہ پکے رہو۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ ایک عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، اس کے مطابق آیات کو پھیرتے رہتے ہیں اور اس عقیدے کو جیسا آپ نے فرمایا پھر کہ نافذ گھڑ لیتے دوسروں ہیں اور اس سے اپنی پسندیدہ برکتوں کو منسوب کر دیتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، پھر اسی کو دوسروں پر نافذ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے پہلے ایک عقیدہ وضع کریں اس پر آیات فٹ کریں۔ ہمارے ذمہ ہے جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں نظریات دیے ہیں، ہم اسی کو لیں، اور اگر ہماری رائے اس سے ٹکراتی ہے اپنی رائے کو بدلیں، قرآن کریم کی آیت کو نہ بدلیں، سبحان اللہ، رائے تبدیل کریں، حدیث پیغمبر کو تبدیل نہ کریں، اور حکم شریعت کا چھوٹے اور بڑے سب کو برابر کا مخاطب سمجھیں۔ تفریق کریں گے ہمارا وہی حشر ہوگا جو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بات فرمائی مفتی صاحب نے، وجہ فرمایا کہ تمام جو فقہا نے کام کیا وہ تو ایک تفقہ فی الدین کی بات ہے نا، دین کی سمجھ کے لیے، تاکہ بات اور کھولی جائے، لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے بات۔ اور جو محکمات ہیں اس پہ ظاہر ہے ریسرچ نہیں ہوتی، اس پہ اجتہاد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بات کھول کے بیان فرما دی۔ لیکن ایک چیز، ریچولز جسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے چند چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے، چند چیزوں کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ دین کا کینوس تو بہت بڑا ہے نا مولانا، اقبال پھر یاد آتے ہیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ تو ریچول سے بھی نکلنا ہے نا، کسی ادخلوا فی السلم کافہ، آپ نے کل بھی یہ بات فرمائی تھی کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ تو کیا ہم دین کو اس انداز سے سمجھ پائے ہیں یا ہمارے فہم دین میں کچھ کجی ہے؟ دین چند مخصوص عبادات یا مخصوص عقائد یا مخصوص تشریحات کا نام نہیں ہے۔ دین میں عقائد بھی ہیں، دین میں عبادات بھی ہیں، دین میں اخلاقیات بھی ہیں، دین میں معاملات بھی ہے، اور دین میں معاشرت بھی ہے۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور یہ 5 چیزیں موجود ہیں جو بحمد اللہ تعالی قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، اور اسلاف اور اکابرین اور فقہائے امت نے مزید جن چیزوں کی حاجت تھی اس کو قرآن اور حدیث سے عکس کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ توڑ پھوڑ امت میں تب ہوتا ہے جب میں چند مخصوص مسائل کا نام ایک فرقہ رکھ لیتا ہوں، چند خاص شاعر کا نام میں دین رکھ لیتا ہوں، جو اس کو اپناتا ہے اسے قبول کرتا ہوں، اسے رد کرتا ہے اس کو میں مسترد کرتا ہوں۔ اس سے پھر تب نقصانات شروع ہوتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دین کو نقصان پہنچتا ہے اور مسلک کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ میں اپنی توانائیاں لگا رہا ہوں، اپنا وقت لگا رہا ہوں، مخصوص فرقے اپنی دولت لگا رہا ہوں، لیکن اپنے مسلک کو لگا رہا ہوں، مسلک پر لگا رہا ہوں۔ مخصوص فرقے کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثالیں تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ مثلا پگڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب اس میں اس پہ لڑوں کہ آپ سفید پگڑی ہی باندھیں دوسری نہ باندھیں، آپ کہتے یہی باندھیں اور یہ نہ باندھیں، اب اس سے لڑائی ہوگی، اس سے جھگڑا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اس کو جس طرح بندہ اختیار کر لے، ہم اس میں سکوت کریں بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت دی ہے ہمیں اس میں وسعت لینی چاہیے، اور جس میں وسعت نہیں دی
اس میں نہیں لینے چاہیے. بالکل. اور سامنے والے کو دین کے تعلق سے اتنا ہی مخلص سمجھنا چاہیے جتنا میں ہوں. بالکل ایسے ہی. اور جو بھی ہمارے یہاں اجتہادی مسائل ہیں اس میں ہمارے اکابر فقہا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج یہ تھا. اگر ایک مسئلے کو خود سمجھے ہیں تو دوسرے کو باطل نہیں سمجھا. وہ سمجھتا ہے کہ میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہو اور ان کی ٹھیک ہو. اجتہادی امور میں ہمارا ایک طے شدہ ضابطہ ہے مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، مذہب غیر نا خطا یحتمل الثواب. اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بالفرض مسلک اختیار کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے یہ مسلک حق ہے لیکن ممکن ہے ان سے خطا ہو اور امام شافعی نے درست مسئلہ نکال لیا ہو. امام شافعی والے سمجھے ہمارے امام نے ٹھیک نکالا ہے، ممکن ہے اس سے خطا ہو گئی ہو. تو اس طرح اگر امت آ جائے تو پھر نزاعات، لڑائی اور جھگڑے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اصلی شکل میں دین امت کے سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا لاسٹ منٹ کنکلوڈ فرما دیجئے. اب یہاں پر اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعمال ان کے ضائع ہو گئے. وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد بھی آباد ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج پہ لوگ مسلسل جاتے ہیں اور تعداد بڑھ رہی ہے. سوسائٹی کو زوال آ رہا ہے. ہماری عبادتوں کے اثرات ہمارے معاشروں پر مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ اور کیا ہمارے بھی اعمال ضائع ہو رہے ہیں؟ ارشاد. جب ہم ان جرائم کا ارتکاب کریں گے جن کا بنی اسرائیل نے کیا ہے تو ہمارے اعمال بھی ضائع ہوں گے اور تینوں سزاؤں کے مستحق ہوں گے. میں صرف دو باتیں کہتا ہوں. ایک بات یہ کہ اللہ رب العزت نے یقتلون النبیین الگ کہا، یقتلون الذین یامرون الگ کہا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبیوں کا قتل بڑا جرم ہے، امت کا قتل چھوٹا جرم ہے. جرم الگ تھے تو قتل کا لفظ دو بار لائے ہیں. تیسری آخری بات، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جرائم تین تھے، سزائیں تین تھی. جرم قتل کفر، قتل نبی، قتل اولیاء. سزا کیا ہے؟ نمبر ایک ان کا ہفتے عذاب علیم، ہفتے اعمال، اور آخرت کے اندر نہ کوئی دافع نہ کوئی مددگار. تو تین جرائم تھے، تین سزائیں ہیں. ہمیں بھی حکم ہے کہ ان تین جرائم سے بچیں تاکہ تین سزاؤں سے بچ سکے. اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا. بہت شکریہ مولانا الیاس گھمن صاحب. الیاس گھمن صاحب نے جو ایک جملہ فرمایا، اس سے بڑی گفتگو ہو بھی چکی ہے لیکن بہت اہم جملہ، کہ قرآن کریم جب بھی ہم پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، یہ سوچ کر پڑھیں کہ قرآن کریم مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں اور میں اپنا مقام اس کا تعین کروں یہ دیکھ کر کہ قرآن میرا مقام کہاں تعین کر رہا ہے، متعین کر رہا ہے. خواتین حضرات، اگر یہ آیت اس میں جو جرائم بیان فرمائے ہیں اس کا مخاطب اگر میں ہوں، یہ امت محمدیہ ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہمارے اعمال وہ تو نہیں جو بنی اسرائیل کے اعمال تھے، جنہوں نے کتاب کا کچھ حصہ لیا، کتاب کا کچھ حصہ نہیں لیا.